آپ نہ مانے نا نقصان کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح حلال یا حرام؟ سب بولو کیوں؟ امت کی مائیں ہیں اور زندہ ہیں۔ دو جواب آگے، میں دونوں کو توڑنے لگا ہوں، توجہ رکھنا تھا، دلیل توڑنے لگا۔ آپ نے کہا جی اس لیے نکاح جائز نہیں کہ امت کی ماں ہے، جسمانی یا روحانی؟ بولو نا، استاذ کی بیوی شاگرد کی ماں ہے یا نہیں؟ روحانی یا جسمانی؟ نکاح جائز ہے؟ مرید پیر کی بیوی مرید کی ماں ہے یا نہیں؟ روحانی یا جسمانی؟ نکاح ہے۔ تو جب روحانی ماں سے نکاح حرام ہے تو یہاں کیوں روحانی ماں سے نکاح حرام یا روحانی ماں سے نکاح کیوں حلال ہے؟ میں وجہ پہ غور کرنا۔ نمبر دو، ان نے کہا جی اس لیے حرام کہ نبی زندہ، شہید بولو شہید کی حیات پہ تو نصیحت ہے نا، قرآن ہے۔ شہید کی بیوی سے نکاح جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو جب زندہ کی بیوی سے نکاح جائز نہیں تو شہید کی بیوی سے کیوں جائز ہے؟ دونوں دلیلیں آپ کو پریشانی میں ڈال دیا نا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں ہم آپ کے خطیب نہیں ہیں، وکیل ہیں۔ ہم بات یوں کھولیں گے نا پھر اشکال کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ توجہ رکھنا، شہید پہ موت آئی ہے لیکن خروج روح، توجہ، خروج تمام اجزاء سے روح کا تعلق ختم ہو گیا۔ توجہ، بیوی نکاح سے نکل گئی ہے، اب شہید کی روح لٹائی، حیات مل گئی ہے۔ جب حیات ملی، بیوی نکاح میں نہیں تھی، وہ نکل چکی تھی، لیکن جب نبی پر موت آئی ہے تو روح نکلی نہیں، نبی کی روح قلب عطر میں سمٹ گئی، بیوی نکاح سے نکلی نہیں ہے۔ جب حیات ملی تو پھر روح پھیل گئی ہے۔ جب شہید پہ موت آئی، روح کا تعلق ختم، بیوی نکاح سے نکل گئی، بیوہ بن گئی ہے۔ پیغمبر پہ موت آئی تو روح قلب عطر میں سمٹ گئی، بیوی نکاح سے نکلی نہیں، یہ بیوی ہے، پھر روح پھیل گئی، اب بھی بیوی ہے۔ شہید کی بیوی بیوہ ہے، نبی کی بیوی بیوی ہے، بیوہ سے نکاح حلال ہے، بیوی سے نکاح حرام ہے۔ شہید کی بیوی تو نکل گئی نکاح سے نا، نبی کی نکلی ہی نہیں ہے تو نکاح ہوگا کیسے؟ بعد میں کیسے نکاح ہوگا؟ میں صرف کیا سمجھا رہا تھا، میں وہ بات رحیم پہ چلی تھی، توجہ ہے، بات رحیم پہ چلی تھی، نہ سمجھ آئے نا۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا منکر ہے یار، نبی قبر میں زندہ؟ میں نے کہا جی ہاں زندہ۔ توجہ رکھنا، نبی قبر میں زندہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ زندہ کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حیون، خدا زندہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حیون، کہتے ہیں نبی کو زندہ نہ مانو، یہ شرک ہوگا، خدا بھی حیون نبی بھی حیون، یہ تو شرک ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بتا خدا دیکھتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھنے والے کو؟ کہا جی بصیرن۔ میں نے کہا تو دیکھتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھنے والے کو بصیرن، میں نے کہا تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ شرک نہ ہو، تو بھی بصیر ہے، خدا بھی بصیر ہے۔ سننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کہا جی سمیعن۔ میں نے کہا تو سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سمیعن، خدا سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سمیعن، پھر تیرے پردے پھاڑ دینے چاہیے تو نہ سنے تاکہ شرک نہ ہو۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، خدا سمیعن مانا اور ہے، میں سمیعن مانا اور ہے، خدا بصیرن مانا اور ہے، میں بصیر ہوں مانا اور ہے۔ میں نے کہا خدا حیون مانا اور ہے، نبی حیون مانا اور ہے۔ حیون وہ بھی ہے، حیون یہ بھی ہے۔ وہ جی کیا فرق ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے خدا کی حیات ازل سے ہے، ابد تک ہے، نبی کی ازل سے نہیں، ابد تک ہے۔ فرق سمجھ آیا؟ خدا کی حیات ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، نبی کی ازلی نہیں، ابدی ہے۔ میں نے کہا نمبر دو، پیغمبر کی حیات موت آئی پھر حیات، خدا کی حیات موت ہے ہی نہیں، تسلسل والی حیات ہے، خدا کی حیات اور ہے، نبی کی اور ہے۔ میں نے کہا تھا قرآن کون ہے؟ با وفا۔ قرآن کون ہے؟ با وفا۔ جب اعتراض قرآن پہ دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پہ قرآن دفاع قرآن نے کیا ہے، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، دیوبند والوں کو بھی مانتے ہیں۔
ہم ریورس گیئر نہیں لگاتے، چھوٹی سی بات ہوئی تو پیچھے ہٹ گئے، وہ جی بدنام ہو گئے ہیں. میں نے کہا بدنام ہو گئے تو نیک نام